अब ये लाइन है, देखिएगा इस तरीके से बच्चे जाते हैं और टिकट दे रहे हैं, वो दिया, और पीछे नीचे से रोटियां ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि टिकट दिया जा रहा है, एक टिकट के बदले 2 रोटी, एक दाल मिलती है, एक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुल देवबंद का मतबख है, यहाँ रोटियां डाल रहे हैं रोटी डालने वाले, और देखिएगा किस तरीके से रोटी डाली जाती हैं। ये देखिएगा दारुल देवबंद में सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह है तंदूर जो जहाँ रोटियां बनती हैं। तो आज के व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला आपको लेकर चल रहे हैं दारुल देवबंद के मतबख की तरफ, जहाँ तकरीबन 5 या 6 हज़ार तलबा का खाना बनता है, और जो दारुल देवबंद पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को फैला रहा है। ये तमाम के तमाम आप जो देख रहे हैं साइड में, यहाँ नाज़िमे मतबख बैठते हैं। और अब चलते हैं मतबख के अंदर के रास्ते की तरफ। यहाँ बच्चों के लिए गोश्त तकसीम किया जाता है, नहीं बनाया जाता है, और सामने आप हज़रात देख रहे होंगे, पहले आप साइड में आइएगा, ये अनाज वगैरह लगे हुए हैं, आटा वगैरह, और चावल भी होते हैं इसके अंदर, सामने कनस्तर हैं, और सामने आप चलिएगा, इस सामने ये सामने मसाले हैं, खुद के मसाले पीसे जा रहे हैं, खुद के मसाले पीसे जा रहे हैं, तो ताकि ओरिजिनल चीज़ें, ताकि ऑर्गेनिक चीज़ें मिले। अब ये दाल आप हजरात देख रहे होंगे, प्याज सामने कटी हुई है शाम के गोश्त के लिए, सामने अनाज पिसा हुआ है, आटा है जो लगा हुआ है, जिससे तलबा को रोटियां बनाई जाती हैं। और आप हजरात देखिएगा किस तरीके से दारुल देवबंद के अंदर बड़ी मेहनत के साथ खाना बनाया जाता है। ये दाल है जो दोपहर में तकसीम होगी, और फ़िलहाल दोपहर ही का वक्त हो रहा है। और अंदर लेके चलते हैं आप हजरात को, यहाँ पर भी दाल बनती है, और ये जो सामने मशीन चल रही है, इस मशीन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है तैयार किया जा रहा है, जो शाम के वक्त में गोश्त के अंदर डाला जाएगा। और सामने भट्टी है, और ये जो ड्राम रखे हुए हैं, भगोने रखे हुए हैं, इनके अंदर दाल है, बाहर भी तैयार हो चुकी है और अंदर भी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं वहाँ पर आपको लेकर जहाँ रोटियाँ तकसीम की जाती है। सामने चावल लगे हुए हैं, बेहतरीन वाले टमाटर कटे हुए हैं। तो दारुल देवबंद हर चीज़ बेहतरीन देता है, बेहतरीन खाना, बेहतरीन मसाले डलते हैं दारुल देवबंद के खाने में। ये देखिएगा बहुत सारे तंदूर हैं, ऐसे रोटियां लग रही हैं, काफ़ी बड़ी रोटियां होती हैं, और एक शख्स को 2 रोटियां मिलती हैं, और 2 रोटी इतनी बड़ी होती हैं ये कि इंसान कैसी खुराक का हो पेट भर जाता है। ये देखिएगा दूसरा तंदूर यहाँ पर आ गया है, रोटियां देखिएगा किस तरीके से रोटियां लगाई जाती हैं, काफ़ी सारी रोटियां लगाई जा रही हैं, और कितनी तेज़ी के साथ ये दारुल देवबंद का अमला काम कर रहा है। खाने की बेहतरीन हिदायत नाज़िम मतबख की तरफ से दी जाती है कि खाने के अंदर तलबा को कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी, रोटी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और ये आप हजरात देख रहे होंगे, ये भी रोटियां लगा रहे हैं, इनसे हमने कुछ बातचीत की, काफ़ी देर तक काफ़ी खुश थे ये माशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, दारुल देवबंद के अंदर जो खाना पेश किया जाता है, खाना दिया जाता है, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया जाता है, और इसके अंदर बेहतरीन मोटा अनाज होता है जो फाइबर युक्त होता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और दाल दी जाती है दोपहर में, और शाम के वक्त में बच्चों को गोश्त दिया जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी तंदूर लगे हुए हैं, कई तंदूर हैं जिनमें रोटियां लग रही हैं। नान लगते हैं आटे के, मैदे के नहीं, क्योंकि मैदे के जो नान होते हैं वो पेट ख़राब कर देते हैं, इंसान के पेट में कब्ज़ियत को पैदा करते हैं, नुकसानदेह होते हैं। और आटे के नान जो होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इंसान के मैदे में कब्ज़ियत पैदा नहीं करते हैं। तो इस तरीके पर रोटियां लगाई जा रही हैं। तो देखिएगा आप हजरात को आगे भी चलकर बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और साथ ही साथ किस तरीके से अब ये रोटियां लेकर जा रहे हैं। आप हजरात देख रहे होंगे सामने रोटियां लेकर जा रहे हैं, ये रोटियां ले जाकर लगाएंगे लाइन में, और लाइन में आकर खड़े होंगे बच्चे, फिर बच्चों के पास 2 टिकट होंगे। ये बुग्गी आप हजरात देख रहे होंगे, इसमें खाना रखकर ले जाया जाता है दूर, जो वो लाइनें जिनमें दूर तकसीम होता है, बाकी जो करीब हैं वो इनसे उठा लेते हैं। आप हजरात देख रहे होंगे सामने जो लगा रहे हैं,
لوہے کی چیز جو بھگونے میں لگائی جا رہی ہیں ان سے اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کر لائنوں کے اندر لے جاتے ہیں جو قریب کی لائنیں ہیں، اور جو دور کی لائنیں ہیں ان میں بھگونا بگی کے اوپر رکھ کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک نظام ہے، بہترین نظام ہے۔ طلباء کو تقسیم کیا جاتا ہے کھانا۔ اصل میں بعض احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی بٹھا کر دسترخوان پر کھانا کھلانا چاہیے ایک ساتھ، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ ایسا ہے۔ تو بعض بچے جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پوری دنیا کے بچے آتے ہیں، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھانا چاول کھاتے ہیں تو روٹی کھاتے روٹی کھا لو، چاول کھاتے چاول کھا لو، جو کھانا چاہتے ہیں دارالعلوم میں بنا ہے وہ کھا لو، ورنہ کچھ اس میں ایڈ کر لو، جیسے سبزی وغیرہ ڈال لیتے ہیں کھانے کے اندر، جیسا کہ ہم بھی ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ سامنے لائنیں ہیں، ان لائنوں کے اندر کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ چلیے آپ حضرات کو لائنوں کے اندر لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں ٹکٹ کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ کھانا لے کر آ رہے ہیں، فی الحال آپ کو دکھائی دیتا ہوں، اتنے ہی لے کر آئیں۔ تو یہ سامنے ٹکٹ ہیں اور روٹیاں بھی یہیں پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو بانٹتے وقت جو ہے کھانے کو بچے ٹکٹ دیں گے، وہ یہاں پر لگا لیں گے، اور ایک ٹکٹ دوپہر کا ہوگا، ایک شام کا ہوگا، 2 ٹکٹ ہوں گے۔ تو اس طریقے پر کھانا جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، ایک لائن یہ ہے، چوتھی لائن، یہاں یقیناً کھانا دیا جاتا ہے اس لائن میں۔ تو اس لائن میں ہمارا ٹکٹ تھا کیونکہ ہم قیمتاً کھاتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا کیا انتظام ہے، کس طریقے سے بچوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کو کھانا تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بچے آتے ہیں، ایک ٹکٹ دیتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہماری، یہ ہماری لائن کے ذمہ دار تھے، یعنی ہم نے چوتھی لائن سے کھانا لیا تھا، تقسیم کرتے تھے۔ چوتھی لائن میں کھانا ابھی بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت با اخلاق آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، کافی دیر بات چیت ہوئی، اور ہم نے پوچھا طریقہ کیا ہے، آج بھی وہی طریقہ ہے یا نہیں ہے، کچھ اس طریقے سے بات ہوئی ہماری۔ تو دارالعلوم میں جو نظام پہلے تھا وہی ہے، بس تھوڑی بہت دارالعلوم دیوبند میں عمارتوں کی چینجنگ، بلکہ تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ عمارتوں کی چینجنگ ہوئی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ولاگس وہ لے کر آؤں گا دارالعلوم دیوبند کے انشاءاللہ تعالی۔ تو فی الحال آپ اسی پر اکتفا کیجیے گا۔ بھی اور چلتے ہیں، یہ الگ سے اس مطبخ کے باہر دوسرا مطبخ بنایا گیا ہے تاکہ طلباء کو کھانے میں کمی نہ پڑے، کیونکہ بچے کافی آ جاتے ہیں۔ یہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، یہ لائنیں ہیں۔ آپ حضرات کو دکھاؤں گا کس طریقے سے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیے گا۔ یہاں پر بھی تندور ہے، دال اندر بن چکی ہے، اور یہاں تندور لگایا گیا ہے تاکہ روٹیاں بن سکے۔ یہاں پر بھی روٹیاں بنتی ہیں، گویا کہ کئی جگہ روٹیاں بنتی ہیں۔ اب یہ لائن ہے، دیکھیے گا اس طریقے سے بچے جاتے ہیں اور ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ دیا، اور پیچھے نیچے سے روٹیاں لے رہے ہیں اور نکل جائیں گے سیدھے۔ شاید انہوں نے صرف روٹی لی ہے، مولانا نے، جو روٹی لیتے ہیں دال نہیں لیتے، وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، دال آگے سے دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے، ایک ٹکٹ کے بدلے 2 روٹی ایک انسان کو ملتی ہے، یعنی ایک طالب علم کو ملتی ہے، جو کھائی بھی نہیں جاتی، پیٹ بھر جاتا ہے، بہت بڑی روٹی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا آپ حضرات، اس طریقے سے 2 ٹکٹ ہوتے ہیں، ایک ٹکٹ رکھ لیا جاتا ہے، ایک دے دیا جاتا ہے، صبح کا رکھ لیا جاتا ہے، شام کا دے دیا جاتا ہے، پھر شام کا رکھ لیا جاتا ہے، صبح کا دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے دارالعلوم دیوبند کا، بہترین نظام ہے۔ آپ حضرات آئیے گا، گھومیے گا دارالعلوم دیوبند میں، کیسا خوبصورت نظام ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دال بھی دی جاتی ہے، کس طریقے سے دال دی جاتی ہے، دال کو تقسیم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بچے آگے جا رہے ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، اور بچے آگے جا کر اپنا دال لے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹکٹ لگایا، دوسرا ٹکٹ کل کا جو ٹکٹ تھا وہ انہیں دے دیا، جو شام کا ٹکٹ تھا، سوری۔ اب دیکھیے گا ایک دال ملتی ہے، ایک کٹورا دال ملتی ہے، یہ جو بھی ہے کٹورا سمجھ لیجئے گا، چھوٹا سا کٹوری سمجھ لیجئے گا، ایک دال ملتی ہے، 2 دال 2 بندوں کی، اور کافی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا اس طریقے سے ہلا کر دیا جاتا ہے تاکہ پانی نہ جائے۔ یہاں دیکھیے گا جو روٹیاں بچ جاتی ہیں ان کو بچے بیچ دیتے ہیں، روٹی خریدنے والے آتے ہیں جو جانوروں وغیرہ کو ڈالی جاتی ہے تاکہ دودھ اچھے طریقے سے دیں اور روٹی بھی خراب نہ ہو، رزق بھی خراب نہ ہو۔
تو اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے اندر روٹی طلبہ اپنی اپنی بیچ دیتے ہیں. یہ کٹے لال سے آپ حضرات کو نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے, یہ اناج کے گودام ہے دارالعلوم دیوبند میں, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اناج کے گودام. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گودام, یہ ٹوٹل گودام کا ایریا ہے سارا کا سارا. فی الحال یہ عمارت بوسیدہ ہو رہی ہے, سامنے دیکھیے گا یہ بھی گودام ہے, اور ادھر دیکھیے گا وہ بھی گودام ہے. یہاں پر بھی گودام ہے, خالی ہو چکا ہے. اور اس طریقے پر دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کھانا لاتے ہیں. ڈبہ ایک ہاتھ میں ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں تھیلا کہہ لیجئے گا, یا پولیتھین ہوتی ہے,